بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کا پہلا حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، جو تم نے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرو۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم نے بہت سارے وعدے اللہ سے کیے۔ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جب ہم سب عالم ارواح میں تھے تو اللہ رب العالمین نے ہم سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب ایک زبان ہو کر اللہ سے کہے، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، جب تم دنیا میں جاؤ گے بھول جاؤ گے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں پیغمبروں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، انبیاء کو بھیجوں گا، وہ آئیں گے تمہیں یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے کہ تمہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہم یہ وعدہ کر کر آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑا وعدہ تھا جو ہم نے اللہ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ دوسرا وعدے کا دوسری قسم یہ ہے جو ہم آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، یہ بھی عہد و پیمان ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے وعدہ، ایک ملک سے دوسرے ملک کا وعدہ، ایک شہر والوں کا دوسرے شہر والوں سے وعدہ کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، میاں بیوی آپس میں وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام قسم کے وعدے، یہ بھی اسلام کی نظر میں وعدہ ہی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو، چاہے بندوں سے کیا ہوا وعدہ ہو، اس کو وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وعدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جمعے کا خطبہ دیتے تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ضرور کہا کرتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جس کے پاس امانت داری کا پاس و لحاظ نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد لہ، وہ دیندار انسان نہیں ہو سکتا جو وعدوں کو پورا کرنے والا نہ ہو۔ مومن وہ ہے، دیندار انسان وہی ہے، متقی وہی ہے جو وعدہ کر کر وعدے کو نبھاتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے، اسلام میں وعدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سیرت کا مطالعہ کر کر دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کافر سے ہونے والے وعدوں کو پورا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عہد نبوی کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے، کئی ایک صحابہ 1400 صحابہ نکل پڑے عمرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مشرکین مکہ نے راستے میں روک لیا، حدیبیہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی ایک وعدے ہوئے کافروں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان۔ ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں میں سے، مدینے میں سے کوئی بھی انسان یہاں آئے گا مکہ، ہم واپس نہیں کریں گے، اور مکے کا کوئی بھی انسان مسلمان اگر تمہارے پاس آئے تو تم اسے واپس کر دو گے۔ بڑا عجیب و غریب قانون تھا، اصول تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہہ دیا۔ صحابہ تھوڑی دیر کے لیے ناراض تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جو اس کی مصلحتیں تھیں بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو معلوم ہوا۔ یہ وعدہ ہوا تھا کہ مدینے کو اگر کوئی مسلمان آئے گا مکے میں ظلم و ستم ہو رہا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر،
اسی وقت یہ وعدہ ہوا، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مشرکین مکہ نے کہا ابھی وعدہ ہوا ہے اور تمہاری صف میں ہمارے مکے کا ایک شخص آ چکا ہے، ابو جندل اسے واپس کیجئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیریں جکڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بچائے ہوئے ظالموں سے مسلمانوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا ہم نے مشرکین سے وعدہ کیا، مکے والوں سے وعدہ کیا، آپ کو جانا ہوگا۔ ابو جندل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم کر رہے ہیں، بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی، مگر اب تمہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے ہوئے وعدے کو نبھایا۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے راہیں نکالی، بعد میں یہ صحابہ یہ جو وعدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور خود بخود پورے مسلمان جو مکے میں تھے مدینہ آنے لگے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کس طریقے سے وعدوں کو نبھاتے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، پتہ نہیں تھا کہ مشرکین مکہ جو 1000 کی تعداد ہے ان سے لڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے ابو سفیان کی جماعت سے ہمیں ملنا ہے۔ ابو سفیان جو 40 لوگوں کی جماعت ہے، تو صرف اور صرف 313 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مدینے سے نکلے۔ اس وقت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یمان، ان لوگوں نے سوچا کہ ابو سفیان کی جماعت سے ملنا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے بعد نکلیں گے۔ تو ان لوگوں نے جو 313 لوگ تھے ان کے ساتھ نہیں نکلے، تھوڑی دیر کے بعد نکلے۔ ہوا یوں کہ مسلمان آگے ہو گئے اور یہ پیچھے پیچھے ہوتے رہے، اتنا پیچھے ہو گئے راستہ بھٹک گئے۔ راستہ بھٹکتے بھٹکتے وہ جا کر ملے مشرکین مکہ کی 1000 فوج کے ساتھ، ابو جہل سے مل گئے۔ ابو جہل انہیں پکڑ لیا، کہا مدینے کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مدینے کے لوگ ہیں۔ محمد کی فوج میں سے ہو؟ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں جنگ میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی جھوٹ کہنے کی، تو وہ کہہ پڑے نہیں ہم تو تجارت کے لیے نکلے تھے۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، وہ بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ ہم تجارت کے لیے نکلے تھے مدینے سے۔ تو اس وقت ابو جہل نے ان سے کہا کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا ہمیں چھوڑیے، ہم محمد کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس نے ان سے وعدہ لیا اگر میں تم کو چھوڑ دوں گا تو تم محمد کی جماعت سے نہیں ملو گے، سیدھا مدینہ جائیں گے، سیدھا مدینہ جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے وعدہ کر دیا کہ ہم مدینہ جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نہیں ملیں گے، 313 لوگوں سے جا کر نہیں ملیں گے۔ بہرحال ہوا یوں کہ وہ وعدہ لینے کے بعد ابو جہل انہیں چھوڑ دیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد جیسے ابو جہل نے چھوڑا، سیدھا دوڑتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں آگے کھڑے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حالات سنائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعدہ کر آئے ہو تو وعدے کو نبھاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کر دیکھیے 313 کی جماعت ہے، مٹھی بھر جماعت ہے، اس میں 2 صحابہ بھی مل جائے کتنی تقویت مل جاتی تھی، دو لشکر میں 2 اشخاص مل جائے تو کتنی طاقت مل جاتی تھی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعدہ کرے ہو وعدے کو نبھانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا دیے۔ یہ ہے عہد و پیمان جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، مشرکین سے بھی کیے ہو تو بھی اسے نبھانا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، تمہیں ہر ایک سے وعدہ نبھانا ہے۔ ایک وعدے کی ایک قسم ہے سفارت۔ اگر کوئی ملک کسی انسان کو سفیر بنا کر بھیجتا ہے تو وہ سفیر امانت دار ہوتا ہے، وہ سفیر جو ہے ایک وعدے کو نبھانے والا ہوتا ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مشرکین مکہ نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا مدینے کی طرف، یہ جاؤ محمد اور ان کے ساتھیوں سے کچھ بات چیت کرو۔ سفیر کی حیثیت سے آئے، مدینہ آئے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے اسلام کو دیکھا، قریب سے صحابہ کو دیکھا، وہاں صحابہ کے اخلاق نظر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نظر آئے، اتنا متاثر ہوئے ایمان لا لیے۔ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ طیب کا اقرار کر دیے اور کہنے لگے اب میں مکہ نہیں جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ تم سفیر کی حیثیت سے آئے تھے، وعدہ کر آئے تھے، وعدے کو نبھاؤ۔ مسلمان ہونا بڑی اچھی بات ہے، مسلمان بن چکے ہو بہت اچھی بات ہے،
لیکن جب تک تم سفیر کی حیثیت سے ہے تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا۔ جب سفیر کی حیثیت ان کی ختم ہوئی پھر دوبارہ وہ مدینہ آئے۔ یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ بھائی اور آپ بہت سارے وعدے کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کئی وعدوں کو کرتے ہیں لیکن وعدے نہیں نبھاتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی بات ہے۔ روم، شہر روم سے اور مسلمانوں کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، کئی سالوں تک نہیں لڑیں گے، یہ طے کر دیا گیا۔ سمجھیے 10 سال تک کے لیے روم کے درمیان مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یہ وعدہ کر دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ معاہدہ ختم ہوگا۔ جب یہ معاہدہ ختم ہونے کے 10 یا 15 دن باقی تھے، پوری کی پوری فوج روم کی سرحد پر ٹھہرا دیا مسلمانوں کو پوری طریقے سے تیار کر دیے، جیسا معاہدہ ختم ہوگا ٹوٹ پڑیں گے روم پر، قربان جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول عمر بن عمباسہ پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے فوراً کہا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ عہد و پیمان کے خلاف ہے۔ عہد و پیمان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ ختم ہونے سے پہلے سرحد پر فوج کھڑا کر دینا، یہ بھی عہد و پیمان کے خلاف ہے۔ آپ اپنی فوج کو فوراً واپس بلائیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، فوراً پوری فوج کو واپس لے کر آئے۔ آپ غور کر دیکھو، اسلامی تعلیمات دی گئی۔ سورہ مائدہ کی سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ وہ وعدے جو تم نے اللہ سے کیے اسے بھی نبھانا ہے، اور وہ وعدے جو تم نے بندوں سے کیے وہ بھی تمہیں نبھانا ہے۔ سورۃ المائدہ، اس کا اگر ہم معنی دیکھیں گے تو دسترخوان کے معنی، ڈائننگ ٹیبل کے معنی میں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورے کے اختتام میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ آسمان سے دسترخوان اتاری۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک نشانی کے طور پر آسمان سے دسترخوان اتارا، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں تذکرہ کیا۔ یہ صرف اور صرف اس دسترخوان کی بات نہیں رہی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں وہ تمام چیزیں جو مسلمان کے دسترخوان پہ ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے دسترخوان پر ہونا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی رکوع میں کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردہ گوشت، ودم، خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے وہ تم پر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیلات کے ساتھ بتا دیا کہ یقیناً مسلمان کو چاہیے کہ اسے ہمیشہ اس کی نظر ہونا چاہیے کیا وہ کھا رہا ہے، وہ کیا کھلا رہا ہے، کیا اس پر حلال ہے کیا اس پر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات میں بتا دیا۔ آپ دیکھیں گے اگر یہ سورے کے مضامین، اس سورے کے مضامین پر اگر آپ غور کریں گے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات بتائے، کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے، شریعت کے بہت سارے احکامات بتائے، اس میں حدود بتائے گئے کیا کرنا چاہیے اسلامی معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے، اور کتنی تقویت پہنچے گی جس قدر اللہ کے احکام کو نافذ کریں گے، اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ آیتیں تھیں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام عصبہ، بہت بڑی مشہور اونٹنی تھی، بڑی طاقتور اونٹنی تھی، بڑی تیز و رفتار چلا کرتی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر تھے تو یہ سورۃ المائدہ کی آیتیں نازل ہوئی، اونٹنی برداشت نہیں کر پائی، بدکنے لگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے۔ یہ عصبہ اونٹنی بڑی طاقتور اونٹنی تھی، اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں ہے تو یہ اونٹنی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، کوئی اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اس کو پیچھے کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جنگ حنین میں طائف کے سفر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کا مقابلہ دوسرے اونٹنیوں کے ساتھ ہوا، تو اس وقت ایک شخص کی اونٹنی آگے بڑھ گئی،
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہرے اتر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہمیشہ آگے ہوا کرتی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ مایوس ہو چکے ہیں میری اٹھنے سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا اور کہا یہی اصول ہے جو چیزیں ترقی کو پہنچتی ہے, عروج کو پہنچتی ہے, ایک نہ ایک دن اس کا زوال ہو کر رہتا ہے. جسے اللہ رب العالمین ترقیاں دیتا ہے یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, وہ کبھی نہ کبھی نیچے اتر کر رہے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اصول بتایا. اس سورے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے شعائر اللہ کے تعلق سے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ شعائر اللہ کا احترام کرو, اور اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے وہی لوگ اللہ کے شعائر کی ادب و احترام کرتے ہیں جس کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. شعائر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی یہ مساجد ہیں, ان کا ادب و احترام کرنا ہے. وہ جانور جو قربانی کے لیے تم لیتے ہو وہ شعائر اللہ ہے. جو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں وہ شعائر اللہ ہے, ان کا ادب احترام کرنا ہے. اور جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو کہ یہ شعائر اللہ ہیں تو ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ ان کا ادب و احترام کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس سورے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی جو بڑی اہمیت کے حامل ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 باتیں. پہلی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر تھے, آخری حج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے, تو اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے اس حج کا نام حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں ہیں, یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. 3 باتیں بتائی گئی. آج کے دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے دین جو ہے اسلام کہہ کر اللہ رب العالمین نے پسند کر دیا ہے, اسلام کو پسند کر دیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی سب خوش ہونے لگے صحابہ رضی اللہ, دین مکمل ہو چکا ہے, پورا کام مکمل ہو چکا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے زارو خطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ یہ وقت تو خوشی کا وقت ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, سوچ دیکھیے ہر قسم کی 2 سوچ ہوتی ہے, سوچنے والوں کی سوچ بھی 2 قسم کی ہوا کرتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب تم نے نہیں سمجھا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے. دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ کام مکمل ہو چکا ہے, اور اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے والا ہے. اس لیے زارو خطار وہ رو رہے تھے. یقیناً ہماری زندگی میں بھی سوچ دیکھیے آپ, رمضان آتا ہے اور جب جانے لگتا ہے خوشی کا ماحول ہوتا ہے. خوشی کا ماحول ہوتا ہے کہ عید آئے گی, اچھے کپڑے پہنیں گے, رشتہ داروں سے ملیں گے, کئی خوشیاں ہوتی ہے. لیکن سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ رمضان گزر رہا ہے, بڑی تیزی اور رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے. غور کر دیکھو کتنی رفتاری کے ساتھ گزرا. ایک بندے مومن کی سوچ ہونا چاہیے کہ رحمتوں کا مہینہ گزر رہا ہے, رحمتوں کا مہینہ گزر رہا ہے. جو برکتیں تھیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہی ہے. جو لوگوں کا اجتماع تھا, لوگ بڑھ چڑھ کر خیر کی طرف آ رہے تھے, دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک سوچ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز مکمل ہونے پر آتی ہے تو یہاں پر بہت ساری نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں احکام بتائے, وضو کے احکام بتائے, غسل کے احکام بتائے, تیمم کے طریقہ بتایا. اللہ رب العالمین نے کہا پاکی صفائی کا تمہیں خیال کرنا ہے کیونکہ تم مومن ہو, مسلمان ہو. ایک پاکی صفائی ظاہری اور ایک پاکی صفائی ایک باطنی, کہ شرک سے, گندگی سے تمہارا دل پاک ہو, صاف ہو, تمہارے دل میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, اللہ کی وحدانیت ہونا چاہیے. جب یہ دل پاک ہے, جب غیر اللہ کے کہیں نہ کہیں تم جھک رہے ہو تو یہ تمہارے اندر حقیقت میں تمہارا دل پاک نہیں ہے. دل کی پاکی کے ساتھ ساتھ تمہارا جسم پاک ہو. اللہ رب العالمین نے پورے طریقے سے بتایا کہ تمہیں ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے. وضو میں کیا کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین نے صورت میں بتایا. جب
تم پر غسل واجب ہو جائے تو غسل تمہیں کرنا ہے، بغیر غسل کرے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ بتایا گیا۔ ہاں اگر مشکل آ جائے، عرب میں کیونکہ پانی کی تنگی تھی، اللہ رب العالمین نے تیمم کے احکام بھی بتائے۔ بیمار ہو اور ایسی صورت میں پانی بھی تمہیں نہیں مل رہا ہے، تمہیں تیمم کرنا ہے۔ تیمم کا طریقہ بالکل آسان بتایا گیا کہ پاک مٹی پر ہاتھ مارو اور چہرے اور ہاتھ کو مل دو، یہ تمہارا تیمم کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ آیتوں کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مومن ہمیشہ پاک رہے۔ اور کر دیکھیے اسلام سے اچھا مذہب آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو دن میں آپ کو 5 مرتبہ پاکی صفائی کے تعلق سے کہتا ہے اسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ندی بہ رہی ہے اور اس ندی میں 5 وقت وہ نہاتا ہے تو بتاؤ اس کے جسم میں کوئی گندگی ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، گندگی اس کے جسم پر نہیں رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ وضو کا ہے، تم یہاں پاکی صفائی کرتے ہو وضو میں اور دوسری چیز تمہارے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، پاک و صاف ہو جاتا ہے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی ایک بندے مومن۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انصاف کے تعلق سے کہا اے ایمان والو، جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ اسلام میں انصاف کی بڑی اہمیت ہے، عدل و انصاف قائم کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ عدل و انصاف، یقیناً عدل و انصاف کرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کے ساتھ جوڑ کر رکھا، بندے مومن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھتا ہے، چاہے وہ فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ انصاف کرتا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا۔ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے دعوے ہوا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، محبوب بندے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے مخاطب ہو کر پھر اللہ کا عذاب تم پر کیوں اتر رہا ہے؟ جب اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو بتاؤ اللہ کا عذاب تم پر کیوں اترتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کہا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کا عذاب ہوتا رہے گا، کہیں انہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گی یہ قوم۔ اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے بیان کیا۔ اللہ پوچھتا ہے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو تو بتاؤ اللہ کا عذاب تم پر کیوں ہو رہا ہے؟ تم تو اللہ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا تم بھی ویسے ہی ایک انسان ہو۔ اللہ چاہے جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے۔ تمام آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعے کا تذکرہ کرتا ہے جب اللہ رب العالمین کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھاگتے ہوئے آئی، کہنے لگی منا سلوا سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، آسمان سے ان کے لیے دسترخوان اترتا تھا، پکایا کھانا اترتا تھا، صرف کھانا تھا ان کے لیے، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، جنت سے ایسا اللہ رب العالمین روزی اتار دیا کرتا تھا ان کے لیے، لیکن ان کے ڈیمانڈ بڑے تھے۔ کہا اے موسیٰ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں زمین کی اگتی ہوئی چیزیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستی ہے، تم وہاں جاؤ، فلسطین کی ایک بستی ہے وہاں جاؤ، صرف ان لوگوں سے جہاد کر لو اور اس بستی پر تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ کہا ہم سے جہاد نہیں ہو سکتا، جہاد نہیں ہو سکتا، آپ کے رب جا کر لڑے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہودی کہہ رہے ہیں آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ دو لوگ تھے جن کے دلوں میں تقویٰ تھا، انہوں نے کہا لڑنے جھڑنے کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس دروازے پر داخل ہو جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی۔ نہیں، وہ قوم ایسی تھی جو جہاد سے ہمیشہ پیچھے رہا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کرتوتوں کی وجہ سے 40 سال تک اس فلسطین کے جو شہر تھا اس کو اللہ رب العالمین نے ان پر حرام کر دیا۔ 40 سال تک وہ صحرا میں پھرتے رہے، یہ ان کے پر اللہ رب العالمین کا عذاب مسلط رہا۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک قابل اور ایک حابل۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا۔ اس واقعے میں غور کیجئے حسد کیسی بلا ہے، اور کس حد تک جب حسد کسی کے دل میں ہو جاتی ہے تو کس حد تک شر آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ اخلاص کے تحت حابل کی قربانی قبول ہوئی، بھائی حسد کر بیٹھا اور کہا لا اقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، حسد کی بنا پر اس نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہوا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفنائیں۔ یقیناً انسان اس وقت عاجز تھا، کوئی کسی طریقے سے علم نہیں تھا، لیکن اللہ ہی نے سکھایا۔ ہم جتنا علم رکھتے ہیں یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سکھاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کا قتل کیا۔ اس کے بعد وہ چونچ مار مار کر گڑھا کھودتا ہے، پھر اس کوے کو ڈھانپتا ہے۔ اس کے بعد وہ انسان کہتا ہے، قابل کہتا ہے کہ میں اس کوے سے زیادہ عاجز ہوں، یہاں ایک بات بتانا یہ مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس روئے زمین پر جو بھی قتل ہوں گے قیامت تک، اس کی برابر سزا یہ قابل کو ہوتے رہے گی، کیونکہ اسی نے اس قتل کو ایجاد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شر جو دنیا میں نہیں پھیلا ہوا ہے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں، جتنے لوگ اس پر چلتے رہیں گے، یقین مانیے اس کی سزا، اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بات بتاتا ہے جو بڑی اہمیت کے حامل ہے، جیسا کہ میں نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس روئے زمین پر کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دے یا زمین میں فساد برپا کرے، لوگوں میں فساد برپا کرے، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ فکأنما قتل الناس جميعا، انسانی خون کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، ایسی تعلیمات آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ اسلام ہی ہے جو بتاتا ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے تعلق سے، دہشت گردی کو عام کرنے والوں کے تعلق سے کہتا ہے یاد رکھو دہشت گردی کو عام کرو گے تو بڑی سزا ہے، دنیا میں بھی بڑی سزا سنائی گئی اور آخرت میں بھی بڑی سزا سنائی گئی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کا قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا، یا انہیں سولی دی جائے، اور تقطع ایدیہم اور وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف کاٹا جائے، اور یا انہیں زمین سے، جس زمین میں وہ رہ رہے ہیں وہ زمین سے نکال کر باہر، اس شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ زمین میں فساد برپا نہیں کرنا چاہیے، زمین میں فساد برپا کرنا نہیں چاہیے۔ آج امن کے نام پر کتنی دہشت گردی کی جاتی ہے، امن کے نام پر کیا کیا نہیں کیا جاتا، اللہ اکبر۔ اس کی سزا بتائی گئی، سخت الفاظ کہے گئے، اسلامی حکومت ہوگی تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یا سولی پر چڑھایا جائے گا، یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے خلاف، اور یا تو اسے اس بستی سے، اس شہر سے نکال باہر کر دیا جائے گا۔ اور یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین دردناک عذاب دینے والا ہے۔ بہرحال یہ مشہور آیتیں تھیں جو مختصر گزرنے میں نے کوشش کیا کہ بنیادی طور پر آپ کو بتاؤں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی۔